اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو 7 محرم ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے کیا وہ تمہیں معلوم ہے؟ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ یہ 3 اشرفیاں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ ان لوگوں نے اس یہودی لڑکے سے ساز باز کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک بھی تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر ان لوگوں نے جادو کیا۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ بڑی جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے قبیلے زروان کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا 1 سال رہا۔ دوسری 6 ماہی میں تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ بھولتے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر آپ نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ظاہری ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ اس جادو کی وجہ سے آپ کے نبی ہونے کی حیثیت اور نبوت کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ اس زمانے میں آپ قرآن پاک کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو یا اپنی صحبتوں، اپنے وعظوں اور خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو۔ آخرکار ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی حالت میں آپ پر غنودگی طاری ہو گئی اور پھر آپ نے بیدار ہو کر حضرت اماں عائشہ سے کہا کہ میں جو بات اپنے رب سے پوچھنا چاہتا تھا وہ میرے رب نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں، ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا زیروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پھر اس نے پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سوند دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبیر بن ایاس اور قیس بن محسن بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں داغی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ ماؤس 3 پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ
ایک ایک گرہ کھولی جاتی تھی، پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ جب ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔